کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن لیا اور اس برتن کو زمزم کے کنویں کے اندر ڈالا، اور پھر آپ نے اس برتن میں سے زمزم کے پانی کو پیا، اور بچا ہوا زمزم کا پانی آپ نے پھر سے اس کنویں کے اندر ڈال دیا۔ کیوں؟ ہم غریبوں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے کہ میری امت کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت مل سکے۔ اس لیے اب جب بھی ہم زمزم کا پانی پئیں گے ہم یہ سمجھ کر پئیں گے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک ہے۔ اب دو واقعے جمع ہو گئے تو انشاءاللہ ہمیں زمزم کا پانی پینے میں بڑا مزہ آئے گا۔ زمزم کا جو پانی ہے نا، اس کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہی ہیں، تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بی بی ہاجرہ کے دوڑنے کے عمل کو اللہ رب العزت نے قبول کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی اور اللہ رب العزت نے زمزم کا پانی عطا فرمایا۔ اب اس واقعے کو تو ہم سب تفصیل سے جانتے ہی ہیں۔ اب اس واقعے کے ساتھ ساتھ ہم اور ایک واقعے کو ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ ہمیں زمزم کا پانی پینے میں بڑا مزہ آئے گا۔ سب سے پہلے یہ کہ جب بھی ہم زمزم کا پانی پیے تو بسم اللہ بول کر پیے، اور دوسری بات یہ کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینے کے بارے میں مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا ضروری نہیں، جائز ہے۔ اگر ہم کھڑے ہونے کی حالت میں ہیں تو کھڑے کھڑے زمزم کا پانی پی لے، اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں زمزم کا پانی پی لے، یہ غلط نہیں ہے۔ ہم کھڑے ہو کر بھی زمزم کا پانی پی سکتے ہیں اور بیٹھ کر بھی زمزم کا پانی پی سکتے ہیں، اس کے لیے الگ سے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بیٹھے بیٹھے زمزم کا پانی پی رہا ہے تو وہ غلط نہیں کر رہا، تو کیا سمجھتے کہ یہ غلط کر رہا ہے؟ زمزم کا پانی تو کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ خیر، اصل واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ حدیث شریف سے ملتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن لیا اور اس برتن کو زمزم کے کنویں کے اندر ڈالا، اور پھر آپ نے اس برتن میں سے زمزم کے پانی کو پیا، اور بچا ہوا زمزم کا پانی آپ نے پھر سے اس کنویں کے اندر ڈال دیا۔ کیوں؟ ہم غریبوں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے کہ میری امت کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت مل سکے۔ اس لیے اب جب بھی ہم زمزم کا پانی پئیں گے ہم یہ سمجھ کر پئیں گے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک ہے۔ اب دو واقعے جمع ہو گئے تو انشاءاللہ ہمیں زمزم کا پانی پینے میں بڑا مزہ آئے گا۔ اور جب بھی ہم زمزم کا پانی پیے تو ہم اس دعا کو پڑھ لے، اکثر علماء اکرام اس دعا کو بتلاتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اگر یہ دعا ہمیں عربی میں یاد نہیں رہتی تو ہم اس کے ترجمہ کو سمجھ لے کہ اے اللہ، میں آپ سے نفع والا علم اور وسیع اور برکت والی روزی اور ہر بیماری سے شفا کا آپ سے سوال کرتا ہوں۔